بتانا چاہتے ہیں کہ سنی سنی سنائی بات پہ عمل نہیں کرتا. سنی اس وجہ سے ابو بکر کی شان کو بیان کرتے ہیں کیونکہ ابو بکر کی شان کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. آئیے قرآن مقدس آیت کریمہ پڑھتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا وہ جو سچ لے کر آیا اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی وہی ڈرنے والے ہیں. تو اللہ کریم کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں ابو بکر اتنی شان والے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کا تو معنی یہی بنتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جنہوں نے تصدیق کی. اس کا آپ کیسے معنی لے لیتے ہیں کہ ابو بکر نے تصدیق کی؟ میں کہتا ہوں یہاں پہ ہم علماء اہل سنت کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور شیعہ مکتبہ فکر کے مفکر کا بھی ہم حوالہ دیتے ہیں. ہم یہاں پر حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں اور امام ابن جریر اپنی تفسیر ابن جریر کے اندر لکھتے ہیں اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی تفسیر در منصور کے اندر اور تفسیر جلالین کے اندر لکھتے ہیں. اور یہاں پر امام محمود علوسی اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں اور علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ اپنی تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں اور امام سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اپنی تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھتے ہیں کہ وصدق بہ، جنہوں نے تصدیق کی وہ اور کوئی ہستی نہیں جو سچ لے کر آنے والی ذات ہے وہ محبوب کریم کی ذات ہے، ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے. وصدق بہ، جنہوں نے سچ کی تصدیق کی ان کا نام ابو بکر صدیق ہے. میں کہتا ہوں اتنے اماموں نے تفسیر کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات دور ہو جائیں. سچ لے کر نازل ہونے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی ان کا نام ابو بکر صدیق ہے. آج جگہ جگہ پر علی المرتضیٰ کا پہلا نمبر لگانے والے لوگوں کو بتانا چاہیے ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر، علی کا چوتھا نمبر. اب یہاں پر وہابی مکتبہ فکر کے چوٹی کے مفکر بات نقل کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر تجارت کیا کرتے تھے تو تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے. جب ملک شام گئے تو صدیق اکبر کو ایک خواب آیا. خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج ابو بکر کی گود میں آ گئے. جب بیدار ہوئے تو ایک راہب کے پاس گئے. جب راہب کے پاس گئے اپنا خواب سنایا اور سنا کر کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، چاند اور سورج دونوں میری گودی میں آ گئے. وہ راہب کہتا ہے میں تجھے ایک خوشخبری دینے والا ہوں. اسی مکے کی زمین سے ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی اعلان کرنے والا ہے جس کا تو خلیفہ بنے گا اور جس کا سب سے پہلے تو کلمہ پڑھے گا. اس محبوب کا تو کلمہ پڑھے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری نعتیں پڑھنے والوں، جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق، اس کے خواب کی تعبیر اعلان نبوت سے پہلے ملک شام میں کی جا رہی ہے. آج آمد مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والے لوگ یہ بھی سن لیں. ہمارے چوٹی کے عالم دین انہوں نے آج ہمیں ایک جملہ دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جس کا پیدا ہونا ثابت ہو وہ رب نہیں، جس کا پیدا ہونا ثابت ہو بیان کیا جائے وہ رب نہیں. ہم اسی لیے آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ محبوب کا پیدا ہونا ثابت ہے. ہم شرک سے بچ جائیں، ہم اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، محمد کی نعتیں پڑھنے والے. جس وقت ابو بکر صدیق نے خواب کی تعبیر لی
اور عرصہ گزرتا رہا، ایک دفعہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو میرے رسول نے فرمایا ابو بکر بیٹھ کر چلے جاتے ہو، کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی جب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے معجزہ لے کر آتا ہے، آپ کون سا معجزہ لے کر آئے ہیں؟ اب یہاں پر یہ بھی بات سامنے ہو گئی، جو لوگ میرے مصطفیٰ کے علم غیب پر بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ آج 1400 سال کے بعد تو اور میں جگہ جگہ پہ بیٹھ کر اپنے اڈے لگا کر اپنے مسئلے گڑ کے لوگوں کا ذہن خراب کرنے والے آج پیدا ہو گئے۔ میرے محبوب کا تو علم غیب 1400 سال پہلے سے ثابت ہے۔ جس وقت پیارے محبوب کی بارگاہ میں ابو بکر بیٹھے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر کیا وہ معجزہ کافی نہیں جو تو نے ملک شام میں خواب دیکھا تھا؟ وہ خواب دیکھا تھا، وہ تیری گودی میں چاند اترا تھا۔ میں کہتا ہوں جس محبوب کو اللہ نے آدم سے بھی اعلیٰ بنایا، محبوب کو اللہ نے عیسیٰ سے بھی اعلیٰ بنایا۔ اب وہی راہب ایک اور بات بھی کرتا ہے ابو بکر کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے، میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ اس محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ میں کہتا ہوں 1400 سال کے بعد آج بندہ محبوب کی آمد کا ذکر کرے، محبوب کی آمد بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو جناب بدعت ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس محبوب کی آمد کا ذکر 1400 سال پہلے سے کیا جا رہا ہے، جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ جناب والا موسیٰ نبی کا زمانہ تھا، موسیٰ نبی نے اپنی قوم کو اعلان فرمایا فلاں جگہ سے ستارہ نمودار ہوگا، ستارہ حرکت کرنے والا بن جائے گا، سمجھ لینا اس دنیا میں وہ نبی آ گیا ہے جس کو اللہ نے تاجدار ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ جس محبوب کی آمد کا اعلان محبوب کے اعلان نبوت سے پہلے کیا گیا، آج کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو حضور پر تہمتیں لگانے والے؟ میں یہ کہتا ہوں سزائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔